اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا خواہشات کا راستہ جہنم کا راستہ ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح طور پہ لکھ دیا ہے، وَأَمَّا وہ ہے نا، 2-3 جگہ ہے، میں آپ کو ایک آیت فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ کیا ہے؟ صرف ترجمہ، اما من طغى وآثر، جس نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اچھا، پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں بات کیا کہہ رہا ہوں کہ کیا موضوع آج کا کیا ہے کہ کیا خواہشات کا راستہ جہنم کا راستہ ہے؟ تو اس بارے میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں، اور آپ کو میں نے کہا ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہماری تو کوئی طاقت ہے ہی نہیں کہ ہم جنت اور دوزخ کے جو ہیں طریقہ کار کو وضع کریں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی نہیں آئی، ترجمہ سن لیں۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اب جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ آگئی سمجھ؟ دوبارہ سن لیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اور میں نے آپ کو بتایا بھی نا، رب کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اب جنت اس کا لازمی ٹھکانہ ہے۔ تو اچھا، اب یہ اسی آیت کے ترجمے کو، جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے نہ روکا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، اس کا ٹھکانہ، بس یہ ترجمہ ہے سادہ سادہ۔ تو آج کا مطلب جو ہم بات کر رہے ہیں، اچھا، اب خواہشات نفس کیوں جنم لیتی ہیں، یا انسان کیوں مجبور ہو جاتا ہے؟ یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں۔ خواہشات نفس تو یعنی نفس امارہ کی خصوصیات ہیں کہ اس کی نفس ہوگا، انسان ہوگا، اس کے ساتھ نفس ہوگا، اس کی خواہشات ہوں گی، اور خواہشات دنیا کی ہوں گی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ انسان ہوگا، اس کے ساتھ نفس ہوگا، اس کے ساتھ خواہشات ہوں گی، ساری خواہشات اس کی دنیا کی ہوں گی، کیونکہ نفس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے باطن سے نہیں ہے، انسان کے ظاہر سے ہے۔ نفس صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، ظاہر کو پسند کرتا ہے، لینا چاہتا ہے۔ تو پھر اچھا، اب یہ ہے نا کہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ انسان کیوں اپنی خواہشات کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے نہیں؟ مطلب مثال کے طور پہ ایک نسوار ڈالنے والا ہے، اب نسوار سگریٹ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، یعنی اس کا حکم ہے کہ تم نسوار لیا کرو، سگریٹ پیا کرو، حکم تو نہیں ہے، ایک فضول چیز ہے۔ تو یا یہ میں نے آپ کو ایسی، تو اسی طرح بے شمار ہماری خواہشات ہیں، اور انسان، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انسان اپنی خواہشات کے سامنے سرنڈر کیوں کر دیتا ہے، کیوں اپنی خواہشات کو پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، اور چاہتا ہے کہ میری خواہشات پوری ہو جائیں۔ سوال بن گیا نا، کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے دنیا کا طلبگار ہے، تو اس لیے وہ دنیا ہی کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنا چاہتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اپنی حقیقت کو بھلا دیا ہے، اپنے مقصد کو بھلا دیا ہے، اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے، کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، اس نے وہ بھی بھلا دیا ہے۔ جس انسان نے اپنے آپ کو بھلا دیا،
مختصر طور پہ میں بات کر رہا ہوں، یہ نوٹ کر لیں، جس نے بھی یعنی اپنی حقیقت کو بھلا دیا کہ میں کون ہوں اور یہ نہیں پہچانا، کیونکہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا۔ اگر کسی نے اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا وہ اپنے مقصد حیات کو بھی نہیں پہچان سکے گا، یعنی اپنے اللہ کو۔ جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ اپنے اللہ کو بھی نہیں پہچان سکے گا۔ جس نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا وہ اپنے مقصد حیات کو بھی نہیں پا سکے گا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے۔ اور جو اپنے مقصد حیات سے غافل ہو گیا، اب اس کے سامنے بہت سے مقاصد کے طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ یہ ضروریات دنیا کو یہ مقصد بنا لیتا ہے زندگی کا۔ تو جس نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا تو اب یہ ہے نا کہ یہ خواہشات نفس کا اتباع شروع کر دے گا۔ اس کی خواہشات ہوں گی، ساری خواہشات اس کی مشتمل ہوں گی دنیا، مادے کی، میٹیریل کی، اور جو میٹیریل کے راستے پر چل پڑا وہ اللہ کے راستے سے ہٹ گیا۔ میٹیریل جانتے نا، مادہ، دنیا پرستی۔ تو جو شخص بھی دنیا پرستی کے راستے پر چل پڑا یا دنیاوی خواہشات کو اس نے اپنا خدا بنا لیا، تو اب یہ راستہ جو ہے یہ ہے جنت کا۔ آپ لوگ چونکے نہیں؟ خواہشات نفس کا راستہ جنت کا ہے۔ میں نے تو قصداً کہ آپ مجھے ٹوکیں کہ نہیں، آپ نے کسی نے بھی نہیں ٹوکا۔ خواہشات نفس کا راستہ جو ہے کہاں کا ہے؟ جہنم کا راستہ ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے کم از کم کلیئر ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم